بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے برائے مہربانی آپ سے یہ دوبارہ التماس کیا جاتا ہے کہ اس کو موبائل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قبل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے میرے موضوع کے متعلق ابھی سنا کہ موضوع گفتگو ہے سود کی تباہ کاریاں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی جو دیگر پیشین گوئیوں کی طرح حرف بحرف ثابت ہوئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آپ ہمیشہ وحی کے ساتھ بولتے تھے، اس لیے آپ کی زبان سے ہمیشہ حق بات ہی نکلی، حق کے علاوہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی
کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ حلال و حرام میں فرق کیے بغیر اس بات کے لیے کوشاں ہوں گے کہ ان کا مال بڑھ جائے، ان کی دولت میں اضافہ ہو جائے، ان کی دن رات کی کوششوں میں، جد و جہد میں خواہش یہ ہوگی کہ ان کا بینک بیلنس اور زیادہ ہو، وہ جیسے بھی ہو، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، کسی بھی طرح سے مال اور دولت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ سود سے نہیں بچ پائیں گے، حتیٰ کہ جو لوگ سود سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کو سود کا جو بخار ہے وہ ضرور آئے گا، یا سود کا غبار ان تک ضرور پہنچے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بالکل حرف بحرف ہو بہو ثابت ہو چکی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی توانائیاں کھپا رہے ہیں، دن رات اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ان کا مال بڑھ جائے، ان کی دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اگر ایک شخص لاکھوں کا مالک ہے تو وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ کس طرح کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑ پتی ہے تو وہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ وہ ارب پتی بن جائے۔ الغرض یہ کہ ہر شخص یہی چاہتا ہے، اور بہت سارے لوگ الا قلیل، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ رب العزت حرام سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، ان کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام سے اور سودی لین دین سے بچنے کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو سودی لین دین ہے اور سودی نظام معیشت جو ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لین دین کا نظام اور یہ معیشت کا نظام مسلمانوں کا نظام نہیں، بلکہ یہ ان اللہ کے دشمنوں کا نظام ہے کہ جن کو یہود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آخری حصے میں یہ ارشاد فرمایا، یہود کی کئی صفات ذکر کی، ان میں سے ایک صفت یہودیوں کی یہ ذکر کی کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ وہ سودی لین دین کیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، سودی نظام معیشت سے ان کو روکا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سودی لین دین اور لوگوں کا مال وہ باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ نظام معیشت جس میں سودی لین دین ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا ہے۔ اور جاہلیت کے دور میں، اسلام کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، امام الانبیاء کی آمد سے پہلے، جاہلیت کے دور میں لوگ اسی نظام معیشت کو اپنائے ہوئے تھے، سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ ایک شخص جو مالدار ہوتا، وہ کسی غریب کو اگر فرض کریں 100 دینار قرضہ دیتا تو وہ اس سے مطالبہ کرتا کہ تم نے 110 دینار واپس کرنے، اور اس کر دیتا۔ ایک مہینہ مدت مقرر ہونے کے بعد جب یہ مدت گزر جاتی تو وہ 110 دینار واپس نہ کر سکتا، یہ کہتا کہ میں تمہیں 1 مہینہ اور مہلت دیتا ہوں، لیکن اب 120 دینار واپس کرنے ہوں گے۔ پھر اس طرح ہر مہینے سود کی مد میں پیسے بڑھتے چلے جاتے، اور آخری مرحلہ یہ آتا کہ سود کی رقم اصل رقم سے بڑھ جاتی، اصل قرضے سے سود کی